جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت فرعون مصر کا بادشاہ تھا، اور فرعون کے درباریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ بنی اسرائیل اس بات پر خوش ہیں کہ ان کی قوم میں نبی ہوگا اور وہ ان کو عزت دلائے گا اور فرعون کی غلامی سے نجات بھی دلائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں، لیکن بعد میں جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک نبی آئے گا جو ہمیں عزت دلائے گا اور فرعون سے نجات بھی دلائے گا۔ تو فرعون کی جو شورا تھی، اس کے جو درباری تھے، انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، آپ اس کے بعد جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے آپ ان کو قتل کر دیں، یعنی بچوں میں جو لڑکے پیدا ہوں گے آپ ان کو قتل کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، جب تک کوئی لڑکا باقی نہیں رہے گا، تب تک آپ کی حکومت باقی رہے گی اور آپ کا کوئی مقابل بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد فرعون نے اپنی ایک فوج یا پولیس تعینات کی اس بات پر کہ وہ پورے شہر میں چکر لگاتے تھے، اور جب بھی جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا اور وہ لڑکا ہوتا تو وہ اس کو ذبح کر دیتے، اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اب بعد میں فرعون کو اس بات کا خیال ہوا کہ اگر ہم اس طرح بچوں کو ذبح کرتے رہیں گے تو پھر میری خدمت کے لیے کوئی نہیں بچے گا، ہمارے جو کام کرنے ہوتے ہیں بہت سارے سلطنت کے اندر، وہ کام کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو اس نے دوبارہ سے شورا کو بلوایا، مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ 1 سال بچوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال ان کو ذبح نہ کیا جائے۔ اب جس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال اس نے بچوں کو ذبح نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سال وہی تھا جس میں فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بچوں کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی جب ان کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی کہ اس سال تو وہ بچوں کو ذبح کرتا ہے تو اس بچے کو ذبح کر دے گا۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بعد میں نبی بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر کتنا انعام اور کتنا اکرام ہوگا، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بچاؤ کا سامان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ جب آپ کو خطرہ محسوس ہو اس بات کا کہ فرعون کے حواری، اس کے درباری اس کو پکڑنے آ رہے ہیں یا پکڑ کے لے جائیں گے، آپ نے اس کو صندوق میں بند کر کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں اور ہمارا کام، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ایک دن آپ کے پاس اس کو واپس بھی لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب خوف محسوس کیا اس بات کا کہ اب فرعون کے حواری اس کو پکڑنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا اور اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس کے ذمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ لگایا کہ آپ دیکھیں کہ یہ صندوق کس طرف جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو دیکھا، وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں دریا کے کنارے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ صندوق، اس کا رخ فرعون کے محل کی طرف ہو گیا اور وہ صندوق اس طرف چل پڑا۔ تو ان کو خطرہ لاحق ہوا، انہوں نے جا کر کے اپنی والدہ کو بتایا۔ والدہ نے کہا کہ یا اللہ، آپ نے جو مجھے کہا ہے، میری طرف الہام کیا ہے، مجھے اس پہ یقین ہے کہ میری یہ اولاد، میرا یہ بچہ ضائع نہیں ہوگا اور آپ کی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، اس نے جب وہ نہانے کے لیے آئی نہر کے کنارے، اس دریا کے کنارے اپنی کنیزوں کے ساتھ، اس نے دیکھا کہ ایک صندوق تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو انہوں نے صندوق نکالا۔ جب اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک بہت پیارا بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب دیکھا تو اس بچے کو گھر لائی اور فرعون کو دکھا کر کہا کہ یہ بچہ بہت پیارا ہے اور ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، کیوں ہم ایسا نہ کریں کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، تو یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جو قبولیت کا وقت تھا کہ وہ واقعتاً وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کیونکہ بعد میں حضرت آسیہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنا بلکہ فرعون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا وہ نبی بنا، کیونکہ اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہی پلے بڑے، جوان ہوئے، بڑے ہوئے، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے شرف سے نوازا تو اس کے بعد انہوں نے پھر دعوت کا کام شروع کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے کہا کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ آپ میرے محل میں پلے بڑے ہیں، میں نے آپ کو بڑا کیا ہے، آپ کو کھلایا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھ پر اس بات کا احسان نہ جتلا، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو تو نے اسرائیلیوں پر ظلم کیا ہے، ان کے بچوں کو ذبح کیا ہے، ان کی عورتوں کو غلام بنایا ہے، کیا تجھے یہ بات یاد نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تھی، لیکن فرعون کی ٹکر ہو گئی تھی، اور فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تھی تو اس نے اسرائیلیوں پر اپنے مظالم اور بڑھا دیے تھے، اور اس نے
اسرائیلیوں پر اتنے ظلم کیے تھے کہ اسرائیلیوں کے جو نیک لوگ تھے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر مظالم تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم پر وہی مظالم میں کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہو نہیں رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اس کے مظالم کو برداشت کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، مدد آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم صبر تو کر رہی تھی لیکن ان کو ایسا کچھ دکھ نہیں رہا تھا، بلکہ آزمائش در آزمائش ان پر تھی. اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے انعامات سے نوازتا ہے تو اس سے پہلے آزمائش بھی لیتا ہے، اور جب آزمائش میں بندہ کامیاب ہو جائے تو پھر اس پر نوازشیں ہی نوازشیں ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کے مظالم برداشت کر رہی تھی اور اس انتظار بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے ہمارے لیے اور ہم یہاں سے نکلیں. پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ وہاں سے نکلیں اپنی قوم کو لے کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے. تو فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے پیچھا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آگے تھے اور فرعون کا لشکر ان کے پیچھے تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، جب وہ آگے نکلے تو انہوں نے دیکھا وہ راستے سے بھٹک گئے تھے. جب آگے گئے تو انہوں نے دیکھا سامنے دریا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم نہیں بچ سکتے، کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی اتنی بڑی فوج ہے، آج بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، مجھے اس بات کا یقین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی چھڑی، اپنا عصا اس دریا پہ ماریں. انہوں نے جب مارا تو وہاں 12 راستے بن گئے اور ہر راستے میں سوراخ تھے کہ جس سے ایک قافلہ دوسرے قافلے کو دیکھ سکتا تھا کہ سب وہاں سے گزر رہے ہیں. وہ وہاں سے اس دریا سے پار ہو گیا. جب فرعون قریب آیا اس نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کے ماننے والے دریا کی دوسری طرف ہیں. تو فرعون نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا آگے کیا اور باقی فوج کو کہا کہ تم سب میرے ساتھ ساتھ چلو اور جا کر کے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو جا کر قتل کر دیں. جب وہ عین دریا کے وسط اور درمیان میں، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو چلنے کا حکم دیا اور وہ پانی کے اندر غرق ہو گئے. جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر اور بنی اسرائیل کے رب پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آنا، کہ اب جب کہ اس سے پہلے تو کفر کر چکا ہے، انکار کر چکا ہے، تو وہ غرق ہو گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں ایسی جگہ موجود تھے جہاں بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. پیچھے فرعون کی فوج ہے، سامنے دریا ہے، کوئی بچنے کے کوئی آثار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں بچا کے دکھایا اور یہ بتا دیا کہ بچانے والی ذات میں ہوں، چاہے بچنے کا کوئی سامان نہ ہو. اور فرعون اپنی فوج، اپنے لشکر کے ساتھ تھا اور اسے پتہ تھا کہ میں نے ہی فتح پانی ہے، میں ہی وہ بادشاہ ہوں جو ہر چیز کو فتح کروں گا اور سب میرے حکم کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لاہ و لشکر سمیت غرق کر کے بتا دیا کہ سب سے بڑی طاقت وہ میرے پاس ہے اور میں ہوں وہ سب سے بڑی طاقت جس کے پاس سب کچھ ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اور آنے والے تمام لوگوں کے لیے سبق چھوڑ دیا کہ جب بھی تمہیں طاقت ملے، جب بھی تمہیں کچھ سلطنت ملے، تو اس سلطنت اور اس طاقت کے نشے میں آ کر یہ کام نہیں کرنا کہ میری نافرمانی کر دینا، بلکہ جب میری نافرمانی کرو گے تو پھر میں ایسی جگہ تمہیں عذاب دوں گا کہ تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکو گے.